اگر آج مغلیہ سلطنت قائم ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ مغلیہ سلطنت کو ختم پذیر ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اگر مغلیہ سلطنت آج متحد ہوتی تو کیا ہوتا۔ بابر برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کا بانی تھا۔ وہ تیمور اور چنگیز خان کی نسل میں سے تھا۔ اس کے اپنے علاقے کو بڑھانے کے عزائم تھے اور سمرقند کو فتح کرنے کی کئی ناکام کوششوں کے بعد اس نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف موڑ دی۔ 1526 میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کی پہلی جنگ میں دہلی کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ یہ ایک اہم فتح تھی کیونکہ اس جنگ میں دہلی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور مغل سلطنت کا آغاز۔ مغل سلطنت جنوبی ایشیا میں ایک ابتدائی جدید سلطنت تھی۔ اپنے عروج پر مغلیہ سلطنت مغرب میں دریائے سندھ کے بیرونی کنارے اور شمال مغرب میں افغانستان اور کشمیر اور مشرق میں موجود آسام اور بنگلہ دیش کے پہاڑی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اور جنوبی ہندوستان میں سطح مرتفع کے دکن تک وسیع تھی۔ مغلیہ سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ 1690 میں اپنی علاقائی عروج پر یہ شمالی جدید دور کے افغانستان سے لے کر جنوبی جدید دور کے ہندوستان اور مشرق میں بنگلہ دیش تک مسلسل پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم تمام سلطنتوں کی طرح مغل سلطنت نے آہستہ آہستہ اس کے علاقوں کو کھونا شروع کیا اور اس کا اثر اس کے خطے پر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بڑھتے ہوئے یورپی نوآبادیاتی اداروں کے ساتھ یہاں تک کہ آخر کار 1858 میں اس کا وجود ختم ہو گیا اور تاریخ میں ختم ہو گئی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر یہ سلطنت دوبارہ متحد ہو جائے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں دوبارہ متحد مغل سلطنت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے آبادی اور زمین جو اس کے کنٹرول میں تھی۔ شروع کرنے کے لیے 5 ممالک شامل ہوں گے جو کہ اپنا تمام یا کچھ علاقہ کھو چکے ہوں گے۔ سلطنت کے لیے افغانستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان اور ایران کا ایک چھوٹا سا حصہ شامل ہوگا۔ ان میں سے تمام 5 ممالک ایشیا میں واقع ہوں گے۔ یہ ایک نظر میں بہت زیادہ وسیع علاقہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ یقینی طور پر سلطنت کو ایک بڑا زمینی رقبہ فراہم کر سکتا ہے۔ مجموعی طور پر مغل سلطنت کا زمینی رقبہ بہت زیادہ ہوگا جو کہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر پر قائم ہوگی۔ یہ سلطنت کو دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک بنانے کے لیے کافی ہوگا، ایک آزاد ہندوستان اور ارجنٹائن سے آگے، لیکن پھر بھی آسٹریلیا اور برازیل جیسے بڑے ممالک سے کافی پیچھے ہے۔ ایک بہت بڑا اراضی رقبے کے ساتھ ساتھ مغل سلطنت کی آبادی بھی ایک بہت بڑی مقدار میں ہوگی جو کہ 1.7 بلین افراد پر کھڑی ہوگی، جو کہ بالکل حیران کن ہے۔ یہ آسانی سے سلطنت کو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بنا دے گا، یہاں تک کہ چین جیسے بڑے ممالک جو کہ 1.4 بلین آبادی کے دوسرے بڑے ممالک کو بھی شکست دے کر صرف امریکہ اور بھارت کی آبادی سے 4 گنا زیادہ ہوگا۔ اس آبادی پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ ایک دوبارہ متحد مغل سلطنت ایک بہت بڑی آبادی اور زمینی رقبے کے علاوہ کچھ متاثر کن شہروں پر بھی مشتمل ہوگی۔ سلطنت کا دارالحکومت زیادہ تر ممکنہ طور پر دہلی ہوگا کیونکہ یہ شہر دراصل سلطنت کا تاریخی دارالحکومت رہا ہے اور آج بھی ایک بہت اہم شہر ہے۔ دہلی سلطنت کے اندر سب سے زیادہ آبادی والا شہر علاقہ ہوگا جس کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہوگی، جو حقیقت میں دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ دہلی اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کا اپنا ملک ہوتا تو یہ 44ویں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہوتا۔ دنیا کا یہ ملک سعودی عرب سے بھی آگے ہوگا، شہر کے حجم سے 500 گنا زیادہ۔ یہاں مغل سلطنت کے اندر سر فہرست 10 سب سے زیادہ آبادی والے شہری علاقے ہوں گے، جن میں دہلی، ممبئی، کراچی، ڈھاکہ، کولکتہ، لاہور، بنگلور، چنئی، حیدرآباد اور احمد آباد شامل ہوں گے۔ ایک بڑی آبادی اور زمین کے ساتھ ساتھ
سلطنت کی ایک بڑی معیشت بھی ہوگی۔ ممکنہ طور پر یہ اتنی ہی متاثر کن ہے۔ شروع کرنے کے لیے مجموعی طور پر مغلیہ سلطنت کے پاس $4.1 ٹریلین کی مجموعی GDP ہوگی۔ تاہم اس کے باوجود سلطنت جدید دور کے ہندوستان کی معیشت جو کہ $3.9 ٹریلین پر مشتمل ہے کئی زیادہ فرق نہیں ہوگا اور عالمی سطح پر صرف ایک مقام اوپر جائے گی۔ بہرحال یہ سلطنت کو 5ویں نمبر پر رکھنے کے لیے کافی ہوگا۔ GDP کے لحاظ سے یہاں تک کہ برطانیہ اور فرانس جیسی بڑی معیشتوں سے بھی آگے ہوگی، لیکن جرمنی اور جاپان سے کافی پیچھے۔ تاہم سلطنت کا GDP فی کس اتنا متاثر کن نہیں ہوگا، جس کی بنیادی وجہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے حصوں میں نسبتاً غریب معیار زندگی ہے۔ سلطنت ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے مغل سلطنت کی GDP فی کس کافی کم ہوگی، جو کہ $2,296 پر مشتمل ہوگی۔ یہ سلطنت کو دنیا کا 162واں امیر ترین ملک بنانے کے لیے کافی ہوگا، جو کہ ابھی بھی پرنسپ اور موریٹانیہ جیسے بہت سے دوسرے ممالک سے کافی آگے ہے۔ اگلی چیز جو ہمیں دوبارہ متحد مغلیہ سلطنت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ اس کی سرحدوں کے اندر موجود مذہبی اور نسلی گروہ کن ہوں گے۔ مذہب سے شروع کرتے ہوئے سلطنت میں ہندو مذہب اب تک سب سے زیادہ پیروی کرنے والا عقیدہ ہوگا، جس کی 65% آبادی ہوگی، اور اسلام اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا عقیدہ ہوگے جو کہ 29% کی آبادی پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد عیسائی کی نمائندگی 2.6% ہوگی، اور بعد میں بدھ مت کو ماننے والوں کی نمائندگی ہوگی جو کہ 0.4% کا حصہ ہوگا۔ مغل سلطنت کے مذہبی اور نسلی گروہوں کی طرح اس کے لسانی گروہ بھی اتنے ہی متنوع ہوں گے جتنے اس کے مذہبی اور نسلی گروہ ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر اس سے بھی زیادہ متنوع ہوں گے۔ ہندی سلطنت کے اندر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہوگی، جس کی 34% آبادی اسے بولے گی۔ اردو اگلی سب سے بڑی بولی جانے والی زبان ہوگی، جس کی نمائندگی 25% ہے۔ اس کے بعد بنگالی 13%، پنجابی 7%، پشتو 6.6% ہوگا، اور بعد میں تیلگو، گجراتی اور تامل زبانیں آئیں گی۔ سلطنت کی آبادی اس کی سرحدوں کے اندر بولی جانے والی دیگر چھوٹی اور مقامی زبانوں کا مرکب ہوگی۔ آئیے بات کرتے ہیں اس کے ملٹری سائز کی۔ ہم آخری موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ اس کا فوجی حجم ہے، جو یقیناً بہت بڑا ہے۔ اپنی افرادی قوت کے ساتھ شروع کرتے ہوئے سلطنت کے پاس تقریباً 19,20,000 فعال ڈیوٹی اہلکاروں کی زبردست قوت ہوگی، جو اسے ایک مضبوط اور دنیا کے دوسرے نمبر پر رکھنے کے لیے کافی ہوگا۔ صرف اولین پوزیشن پر چین سے تھوڑا پیچھے اور دیگر طاقتور فوجوں سے کئی آگے ہوگا، جن میں شمالی کوریا اور یہاں تک کہ امریکہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سلطنت کے پاس ریزروز میں رکھے گئے 59 لاکھ فوجی بھی شامل ہوں گے، جس سے اس کی فوج کی کل تعداد 78,20,000 ہو جائے گی۔ سلطنت کی فوج کو فنڈ دینے کے لیے بجٹ ایک قابل ذکر رقم ہوگا، جو کہ مجموعی طور پر $82.2 بلین ہوگا۔ یہ اس کے GDP کا 2.4% حصہ ہوگا، جو کہ اسے دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ بجٹ فراہم کرنے والا ملک بنا دے گا، جو روس اور سعودی عرب سے بھی کئی آگے ہوں گے، لیکن چین اور امریکہ سے تھوڑا کم۔ ایک دوبارہ متحد مغلیہ سلطنت بھی ایک مضبوط نیوکلیئر پاور ہوگی، جو کہ جدید دور کے ہندوستان اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر مشتمل ہوگا۔ ایک مخصوص مقدار ریاست کے لیے واضح نہیں ہے، لیکن ایک تخمیہ سلطنت کے پاس تقریباً 326 سے لے کر 365 جوہری ہتھیار موجود ہوں گے۔ مجموعی طور پر اگر مغل سلطنت آج دوبارہ متحد ہوتی ہے تو یہ یقینی طور پر معیشت کے لحاظ سے اور فوجی لحاظ سے ایک سپر پاور بن جائے گی۔ سلطنت حقیقی دنیا میں طاقت کی اس مقدار کے ساتھ کیا کرے گی، اس کے درست پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح کوئی بھی نظریہ ممکن ہو سکتا ہے۔